فلنس سیریز کے حوالہ سے آج کا سرمن فائر آن آلٹر، مذبح پر آگ۔ نکالیے احبار 6 باب، اس کی بعد بھی 13ویں آیت، اور مذبح پر آگ جلتی رہے اور کبھی بجھنے نہ پائے، اور کاہن ہر صبح کو اس پر لکڑیاں جلا کر سوکھتی قربانی کو اس کے اوپر چن دے، اور سلامتی کے ذبیحوں کی چربی کو اس کے اوپر جلایا کرے۔ 13ویں آیت سب بڑی ہے، مذبح پر آگ ہمیشہ جلتی رکھی جائے، وہ کبھی بجھنے نہ پائے۔ اور ایک حوالہ اللہ تسلی کو 5 باب 19ویں آیت، روح کو نہ بجھاؤ۔ آمین۔ مرکزی آیت الوہیت کی ساری معمولی اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ گریک ورڈ پلروما، کمپلیٹنس، فلنس، ابنڈنس، معمولی، بھرپوری، کثرت، بہت معمور ہو جائیں، ہر لمحہ اس کے ساتھ چلتے رہیے۔ کسی چیز کا بھرپور ہونا، مکمل ہونا، یہ فلنس ہوتی ہے۔ گریجولی ہم بڑھ رہے ہیں اور اپنی اس فلنس کو دیکھتے چلے جائیں، کم نہیں ہو، روز روز بڑھے۔ سفرنگ ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، موسم حالات کیسے کیوں نہ ہو، اندر جو فلنس ہے وہ کیسے روک سکتی؟ کوئی وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے سنڈے فیلوشپ میں، پریئر فیسٹیول کے اندر، بائبل اسٹڈی کے اندر، اور ریجوائسنگ ٹائم کے اندر۔ اور کب سیکھیں گے، کب فل ہوں گے، کب معمور ہوں گے؟ یہ وہ وقت ہیں دنیا کے کاموں کو پیچھے کر کے پہلا وقت خداوند کا ہے۔ فائر آن آلٹر، مذبح پر آگ، اور حوالہ ہم نے پڑھا مذبح پر آگ، بولیے ہمیشہ جلتی ہے۔ تو یہ پیتل کا مذبح جو ٹیبرنیکل کے اندر، ہیکل کے اندر، اس کے اوپر سوکھتی قربانیاں، دیگر سیکریفائز جلائی جاتی۔ اب دیکھیے کہ جب سوکھتی کہا جاتا ہے تو یہ جلانے والی آتشین قربانی، اور پھر 5 سیکریفائز کے اندر اب دیکھیے کہ میل آفرنگ کے اندر نظر کی قربانی، اس میں بھی مٹھی بھر کر لبان، اور جو نظر کیا جاتا تھا وہ جلایا جاتا تھا۔ پھر پیس آفرنگ کے اندر بھی خدا کے حضور جو چربی تھی جلائی جاتی تھی۔ تو یہ مذبح جو پیتل کا تھا، یہاں پر قربانیاں جلائی جاتی تھی۔ تو کیوں وہ جلائی ہی جاتی تھی؟ اگر وہ صرف سلین کر دی جائے، ذبح کر دی جائے، تو آپ کہیں گے وہی کافی ہے، بلڈ نکل گیا، پر وہ جلائی جاتی تھی۔ اس کا دھواں، بلکہ ہم کہیں گے خوشبو، راحت انگیز خوشبو خدا لیتا تھا، یعنی اسے قبول کرتا تھا۔ اور جب مذبح کے اوپر آگ سے جلائی جاتی تو یہ آگ سٹرینڈ فائر نہیں ہوتی تھی، یعنی ذاتی جو انسان زمین کے اوپر آگ جلاتا وہ نہیں، بلکہ خدا کی طرف سے ہیون سے آگ آتی تھی، وہ سیکریفائز کو جلاتی تھی۔ اور جب کبھی مذبح صاف کیا جاتا تھا تو اس کے انگاروں کو، شولوں کو، آگ کو انگیٹھیوں میں، فائر پینز میں سٹور کر لیا جاتا، پھر اس کو اسی آگ کو دوبارہ لگایا جاتا، مگر وہ آگ ہیون کی ہی ہوتی۔ تو آپ جو یہ آج سرمن سنیں گے فلنس کے حوالہ سے، خدا کے ڈیوائن پیٹرن کس قدر بھیدوں، مکاشفوں سے بھرے ہیں، جو ہماری زندگیوں کے اندر بہت چینج لائیں گے۔ اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ اس مذبح کے اوپر آگ جو ہے وہ جلتی ہے۔ اب کیا معنی بنا؟ اگر آگ ہمیشہ جلے گی تو قربانیاں بھی چڑھتی رہیں گی، آمین۔ اگر آگ بجھ جائے گی تو اس کا مطلب ہے قربانیاں چڑھانے والے اور لانے والے نہیں، تبھی بجھ گیا نا مذبح۔
مذبح پر آگ بجھنے نہ پائے، کیونکہ ہر روز قربانی آنی ہے، لوگ لائیں سیکریفائس۔ اب فلنس کے حوالہ سے اس میں کیا معنی ہے؟ مذبح پر آگ کا جلتے رہنا، گویا مذبح کے اوپر آگ بھرپور طریقے سے، یعنی یہ مذبح آگے سنیے آگ سے معمور ہے۔ آمین، آگ تو لگی رہتی ہے، وہاں معمور ہے مذبح۔ اور اگر مذبح کے اوپر قربانی شام سے صبح تک جلنی ہے تو آگ، کوئی بھی آگ آپ جلاتے ہیں تو وہ بجھنا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان کی کتاب میں لکھا ہے لکڑی نہ ہونے سے آگ بجھ جاتی، یعنی لکڑی نہ ہونے سے آگ بجھ جاتی، تو اس کا مطلب ہے آگ جلتی رہے، اس کے اندر ایندھن ڈلتا رہے۔ تو جو بس پڑھی گئی تھی احبار میں اس سے اوپر ہے کہ تو لکڑیاں چن دینا۔ تو یہ لکڑیاں جو ہے یہ خدا کی طرف سے جو درخت بنے ہیں ان میں سے لی جاتی، یہ اوپری جو فیول نہیں ہے کہ انسانی طریقے کے ساتھ جو خدا نے چیزیں بنائی ہیں وہ چیزیں اس ایندھن کو ڈالا جائے، لکڑیاں ڈالی جائیں تاکہ وہ فائر جو ہے اور معمول ہو۔ فائر آپ دیکھیں تو آگ بھرپور ہوگی تو شام سے صبح تک اور صبح سے شام تک برnt offering سوکھتی قربانی جلتی رہے، اور اگر آگ بجھ گئی تو یہ مذبح کے اوپر، اس کا مطلب ایندھن نہیں ڈالا گیا، سمجھے، تو یہ آگ بجھی۔ یہاں آگ تب بجھے گی اگر کوئی اوپری آگ جلائے گا۔ ندب ابیو اسے سیم فائر، یعنی فائر کے اوپر ایندھن ڈالنے کی بجائے کوئی اور آگ ڈال دی لا سے ہٹ کر، تو اوپری آگ، یعنی آگ تو وہی ہونی تھی، آپ نے ایندھن ڈالنا تھا، تو اس نے ایکسٹرا کوئی اور آگ جو زمینی تھی وہ انہوں نے بھڑکا دی۔ تو اب یہ معمولی نہیں ہے، یہ انسانی حکمت کے مطابق انہوں نے ڈیل کیا، تو وہاں پر ہی خدا نے ہلاک کر دیا، ان کو مارے گئے۔ سٹین فائر سے نہ ورشپ ہو سکتی ہے، نہ کلام سنایا جا سکتا ہے، نہ گواہی دی جا سکتی ہے، نہ لیڈ کیا جا سکتا ہے، نہ دعا۔ جو صرف شو بازی میں کرتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں، جو خدمت میں ورشپ کے معنی میں آئیں گے وہ لوگ۔ اس لیے بڑا دھیان ہر ایک رکھے اپنی منسٹری جو بھی ہے اس کے پاس خدا کو خوش کرنا ہے، اس کے لیے گانا ہے، اس کے لیے دیکھا دیکھی نہیں، یہ نہیں کہ ہم اوپری آگ جلاتے رہے۔ یہاں پر یہ پیٹرن شروع کیا ہے، اوپری آگ کوئی نہیں جلا، کوئی فائدہ نہ اس کو ہوگا، نہ ہی خدا خوش ہوگا۔ اسی طرح کلام سنانے والے، انسٹرومنٹ بجانے والے، آسمانی فائر کے حوالہ سے جب یہ بات آ رہی ہے، مذبح کے اوپر آگ جلتی رہے اور یہ آگ بجھنے نہ پائے، معنی کلیئر صاف۔ ہائی پریسٹ، دیگر پریسٹ ریڈی ہیں، قربانیاں لوگ لاتے ہیں اور ان کو سین کیا جا رہا ہے، رکھا جا رہا ہے، لکڑیاں رکھی جا رہی ہیں، ڈے نائٹ آگ جل رہی ہے سوکھتی قربانی کے مذبح کے اوپر، یہ بجھے گی نہیں۔ جب آگ ہے تو قربانی کیوں نہیں؟ سمجھے؟ اگر آگ بجھ گئی تو آگ دیکھیے کہ اس کا مطلب ہائی پریسٹ انہوں نے ٹھیک طریقے سے خیمہ اجتماع ہیکل کو ڈیل نہیں کیا، انہوں نے مذہبوں کی دیکھ بھال نہیں کی، انہوں نے احکام کے مطابق نہیں چلے۔ دنیا بھر کے اندر کلیسیائیں ایک دوسرے کو خوش کرنے کے اوپر لگی ہوئی ہیں اور کلام ہول اسپرٹ سے لے کے نہیں سناتی، کچھ نہیں بنے گا ایسی زندگیوں کا۔ ہر ایک بندہ ذمہ دار ہے کہ وہ جب بھی کلام کے لیے، لیڈ کے لیے، دعا کے لیے، ورشپ کے لیے، گواہی کے لیے، اس کے مائنڈ میں یہی ہو کہ میں نے خدا کو خوش کرنا۔ آمین۔ میں نے اپنے خدا ان کے حضور
عبادت کرنی، ورشپ کرنی ہے. اور یہ مذبح کے اوپر سے یہ تعلیم جاری ہوئی ہے کہ مذبح کے اوپر آگ ہمیشہ جلتی رہے، یہ بجھنے نہ پائے. تو کیسے جلے گی؟ یعنی آسمانی فائر کے اندر ایندھن آپ ڈالیں گے تو یہ نہیں بجھے گی. دوسری بات، سیکریفائس لائیں گے تو یہ نہیں بجھے گی. قربانی لے کے ایک شخص کھڑا ہے تو آگ کیسے بجھے گی؟ اگر قربانیاں لانے والے نہیں ہیں تو آگ تو وہاں بجھ جائے گی، کیونکہ ہائی پریسٹ ایندھن نہیں ڈالے گا. تو بنی اسرائیل نے یہ سسٹم خراب کر دیا. لوگ بھی سیکریفائس نہیں لاتے تھے، جس کی وجہ سے ہیکل تباہ ہو گئی. خیمہ اجتماع قاضیوں کے زمانے کے اندر ہر ایک نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا. آپ تو مصیبتوں کے اندر پڑے، آخر اسیری میں چلے گئے، مار کھاتے. خداوند کے پیٹرن کو سمجھیے کہ معمولی وہ مذبح کے اوپر مانگتا ہے. مذبح آگ سے معمور ہو، یعنی آگ جلتی رہے، یہ معمولی ہے. جس طرح سمندر پانیوں سے بھرا ہے، معمولی ہے. باغات درخت پھلوں سے لدے رہتے ہیں، معمولی ہے. آسمان ستاروں سے بھرا ہے، یہ فلنس ہے. مگر جو ڈیوائن فلنس ہے وہ خدا کی ذات کے اندر اس تک مسیحی میں پہنچ سکتے ہیں تھرو ہولی اسپرٹ. تو مذبح کی تعلیم میں بھی ہولی اسپرٹ کا دخل. یہ آگ ہولی اسپرٹ ہی ہے. آمین. یہ جو ہیمن سے آگ مذبح کے اوپر آتی، یہ فائر ہولی اسپرٹ ہے. اور نیو ٹیسٹمنٹ میں جان بیپٹسٹ جب بپتسمے دے رہا تھا، اس نے اعلان کیا، میں تو تمہیں توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، مگر جو میرے بعد آتا ہے، بولیے، وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. ہولی اسپرٹ اور ہولی اسپرٹ کی فائر ایک ہی بات ہے. وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے، وہ فائر ہے، ہیمن کی منورہ ہے، وہ آسمانی شمعدان ہے، آسمانی مذبحوں کی آگ ہے. اس کا انگارہ یسایہ نبی کے ہونٹوں کو بھی لگایا گیا، چھوا گیا. تو ہیمن کی آگ شریعت سے پہلے بھی مذہبوں کے اوپر جو آتی تھی اور فرشتہ قبول کرتا تھا، وہ آگ، وہ راحت انگیز خوشبو خدا لیتا تھا. ہیمن کی فائر جو مذبح کے اوپر کہا گیا یہ جلتی رہے، بجھنے نہ پائے. جان بیپٹسٹ نے کہا کہ کرائسٹ آئے گا، وہ روح القدس آگ سے بپتسمہ دے گا. اور کرائسٹ مردوں میں سے جب جی اٹھا، ہیمن پہ گیا تو ہولی اسپرٹ کو بھیجا، اس فائر کو بھیجا 120 کی جماعت کے اوپر، اور وہ روح القدس فائر سے بھر گئے. زبور 104 میں لکھا ہے، اس نے اپنے فرشتوں کو آوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے، آگ، فائر، آگ بناتا ہے. میں یہاں پر فائر، شعلے کی طرح، فلیم، اس کا مطلب ہے ہولی اسپرٹ کا فلیم. ہولی اسپرٹ نے مجھے معمور کیا، وہ انگارہ ہوں، میرے منہ سے تارا ہوا کلام. یہ کیا کہتا ہے اس کا کلام؟ آگ، شعلے ہے، فائر. اب جب مذبح کے اوپر فائر ہے تو یہ ہولی اسپرٹ کی آگ ہے. ہولی اسپرٹ پورے طور پر نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر نازل ہوا، پر جان بیپٹسٹ نے دونوں ٹرم یوز کی کہ وہ تمہیں آگ، روح القدس، یعنی روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. اور ٹیسٹمنٹ میں وہ سائن فائر ہی ہے، مگر نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر ہولی اسپرٹ کی ذات خود جو آگ ہے ہماری زندگیوں کے اندر آگ. تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ مذبح کے اوپر آگ کا جلنا مذبح کا معمور ہونا ہے، فائر سے، ہیمن کی فائر سے. اور ہم کہیں گے کہ مذبح روح القدس کی آگ سے معمور ہے. اب اس ٹرم کو پہلا فصل لکھو 5 باب میں پالوس رسول نے کہا
کلیسیا کو کہا روح کو نہ بجھاؤ، تو یہ وہی بات کر رہا، یعنی آپ کو نہ بجھاؤ مذبح کی، یہ ہولی اسپرٹ ہے، یعنی روح کو نہ بجھاؤ مطلب روح کی آگ نہ بجھنے پائے، اس وقت صرف فائر ہے بتایا گیا ہے، مگر ہولی اسپرٹ اس سے مراد ہے، ان مذہبوں پہ ہی آتی تھی اور کہیں نہیں، یا جو منسٹریز دی گئی کانسیکریشن جن کو ہوا وہ کانسیکریٹڈ خادم وہ روح سے معمور ہوتے، پر نئے عہد نامہ میں ساری کلیسیا ایماندار 120 کی جماعت روح القدس اور آگ سے معمور ہوئے، اور پالوس کہتا ہے اب روح کو نہ بجھا، اسی طرح جیسے مذبح کی آگ بجھے نہ پائے، اسی طرح اب مذبح کیا آ گیا، یہ زندہ ہیکل میں آگ، یہ ہیکل، یہ ٹیمپل وہ پتھروں کی تھی، یہ زندہ پتھروں کی ہیکل ہے، پتھر یہ مذبح ہے، میں آپ آلٹر ہے، میں آپ ہماری زندگیاں کلیسیائیں یہ مذبح ہے، ان کے اوپر جو آگ روح القدس کی ہے یہ بجھنے نہ پائے۔ آج بھی ہم مذبح کرائسٹ کو کہتے ہیں، جی مذبح اسی کو لیتے ہیں، اب ہماری زندگی جس طرح پالوس کہتا ہے کہ اس وقت تختیاں عہد کے صندوق میں رکھی گئی، اب ہمارے دل میں، اب یہ کوویننٹ باکس، اب یہ مذبح، تو وہ مذبح آگ سے جلتا رہتا تھا، معمور رہتا تھا، تو قربانیاں، اس کا مطلب کیا قربانیوں کا، تو عبادت، قربانیاں عبادت ہے، ورشپ ہے، تو سیکریفائس، مختلف قربانیوں سے وہ اپنی ورشپ کا اظہار کرتے تھے۔ اور آج میری زندگی مذبح ہے، آپ کی زندگی مذبح ہے، یہ ہود مذبح ہے، ہمارا دل مذبح ہے، کلیسیائیں میں آپ سب مجموعی طور پر یہ نیو ٹیمپل ہے، ہیکل ہے، اور اس کے اوپر فائر کون سی آئی ہے، ہولی اسپرٹ، سمجھے؟ تو جس طرح خدا نے موسیٰ کو کہا کہ یہ آگ اب جلتی رہے، بجھنے نہ پائے، اب پالوس نے ایک جملے میں ساری ہسٹری بیان کر دی ہے مکاشفہ کی روح سے۔ اب جن کو احبار کی کتاب کے اندر اس فائر کا پتہ ہے، اس معمولی کا پتہ ہے، اس سیکریفائس کو، آتشین قربانیوں کا پتہ ہے، وہ اس آدھے جملے کو سمجھ جائیں گے، روح کو نہ بجھا، اس کا مطلب ہے بجھنے آگ نہ پائے۔ تو پھر کیسے بجھے گی؟ اگر بجھے گی بھی، میری آپ کی زندگی میں یہ آگ اگر بجھے گی، اگر جلتی رہے گی تو معمولی ہے، اور یہی روح کی معمولی، آگ جلتی رہے تو ہولی اسپرٹ سے معمول ہے۔ تسلی کے لیے جملہ سن لے، آپ کا عبادت کرنا یہ بتاتا ہے روح القدس کی آگ سے معمول ہے، ادروائز نہیں، عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ آپ جو دل سے عبادت نہیں نہ کرتے، لکھا دل سے گاتے بجاتے، آپ کا دل کرے کہ گیت شروع ہو گئے ہیں، پاسٹر سائمن پہنچ گیا ہے، آپ آدھے گھنٹے کے بعد آ رہے ہیں، تو کہاں معمولی ہے؟ نہیں ہے، جتنا مرضی وہ کہے میں تو نہیں مانوں گا، جتنا مرضی وہ اپنے آپ کو روحانی بہن بھائی کہے، بھی جب آپ ورشپ بھی نہیں اٹھا رہے، آپ کیا سوچتے ہیں؟ اس کا مطلب آپ کہتے ہیں کلام یہ بھی معمولی ہے، پر اس کا مطلب آدھی معمولی میں 80% ہے، تو مذبح کے اوپر آگ جلتی رہے، سیکریفائز عبادت، آپ کھڑے ہو اس عبادت میں ہر حصے کے اندر، یہ نہیں کہ ہائی پریسٹ جلدی پہنچ جائے ہیکل کے اندر اور باقی پریسٹ جو ہیں آرام سے آئیں، موج سے آئیں، کوائر بھی وہ کہے جی پہنچ جائیں گے، ادھر گیت گانے ہیں اور کوائر کہے جی پہنچ جائیں گے، بھائی کیوں؟ آپ کو کیوں کھڑا کیا گیا ہے؟ وجہ بتائیے، آپ بڑے اچھے ہیں کہ آپ کو
खड़ा कर दिए गए जिस्मानी तौर पर। आप रूह में हैं, तौबा याफ्ता हैं, बैप्टाइज हैं, रूह से मामूर हैं, आपके पास खिदमत है, इसलिए खड़ा किया गया है। और क्या वजह? और आप कहेंगे चला जाऊंगा। इबादत के लिए आग जलती रहे, रूह को ना बुझाओ। इसका मतलब है आपने अपनी फाइल को बुझाना शुरू कर दिया है। अगर मजबा के ऊपर लगी है तो आप अपनी वजह से बुझा रहे हैं। तो पौलुस कहता है आग को ना बुझाओ। समझे? तो बताइए कि ये बुझनी चाहिए? नहीं। तो फिर कैसे ये मामूरी में कैसे आग आएगी? यानी आपका मजबा मामूर होना है, आपकी जिंदगी आग से मामूर होनी। होली स्पिरिट तो मौजूद है, तो लिखा है रूह से मामूर हो। तो ये आग भड़के, तो में मैंने बताया किससे वो आग भड़केगी? ईंधन से। तो मेरे आपके ऊपर, मजबे के ऊपर, कलीसियाओं के अंदर अगर आग भड़के, मामूली आए, तो वो भी ईंधन से। और वो ईंधन क्या है? खुदा का कलाम, वर्ड ऑफ गॉड। ये आग लगाएगा हमारी जिंदगी को। जितना कलाम आपके अंदर होगा उतनी मामूली आपके अंदर होगी। आमीन। अगर कलाम से मुंह फेरते हैं, वर्शिप से मुंह फेरते हैं, तो आग मजबे पे बुझना शुरू हो जाए। पौलुस कहता है आग को यानी रूह को ना बुझाओ। यानी खुद ही जिम्मेदार हैं कि हमारे मजबों पे आग, और आग अगर बुझ गई नरक अभियों की तरह मारे जाएंगे, क्योंकि आग को खड़ा किया गया है वर्शिप के लिए, आग को खड़ा किया गया है मिनिस्ट्री के लिए, एवेंजलिज्म के लिए, टीचिंग के लिए, रूहें बचाने के लिए, इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए, गीत गाने के लिए, कलीसिया का हिस्सा बनाया जाए। परवाह नहीं करते बात। चाहे कमजोरी आ जाए, दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, शैतान रोकता है हमारे रस्तों को, पर खुदा का प्लान होता है। हमने वहां जाकर रिजल्ट देखे। तो मेरी आपकी जिंदगी, तो हम वहां से प्रेफस में यहां पहुंचे हुए हैं, भाग रहे हैं, और यहां के लोग रह जाए और वो कहें जी हम हमारे मजबे पे आग लगी हुई है, हमारे अंदर आग है। इसका मतलब है कलाम नहीं है उनके अंदर, है तो थोड़ा। अगर तो बिजी है, जॉब में है, ये एक अलग बात है, बीमार है, कोई बात, वो जानता है। आपके पास वक्त हो और आप घर में, तो मजबा के ऊपर आग बोलिए। तो मैं कलीसिया को तो इसी से पहचानता हूं, कितना कलाम से दिलचस्पी है, कोई भाई बहन कितना खुदा के कलाम को सुनता है, हमें आके कहता है, अपनी तरक्की बताता है, टाइमली पहुंचता है। ये इन्हीं से दिखेगा ना, और कैसे दिखेगा? रूह को बोलिए ना बचा। यानी मेरे दिल के जो मजबा बना है, मैं जो न्यू टेंपल हैकल कलीसिया में पत्थर की तरह लग गया हूं, इसके ऊपर होली फायर, होली स्पिरिट आ गया है मेरे अंदर। अब ये आग कैसे बढ़ेगी? ये ईंधन से। और वो क्या? खुदा का कलाम जो है आग, वो मुझे क्या शोला नहीं बनाएगा। आग होगी तो मैं मामूर होऊंगा। आप इबादत कर रहे हैं तो ये आग, होली स्पिरिट आपके अंदर है तो इबादत कर रहे हैं। और अगर दिल से नहीं, रूह से नहीं, कहते चले जाएंगे, तो फिर नहीं, फिर मामूली नहीं है। किसी वक्त इस जिंदगी का खात्मा हो सकता है। बार बार वो मौके देता है, बार बार मौके देता है। नहीं तो ऐसे लोग बीमारियों के अंदर, गुर्बत के अंदर, प्रॉब्लम के अंदर फंसते ही चले जाते। और ईमानदारों पर आ जाए, पौलुस कहता है जिस दिन मैं कमजोर होता हूं उसी रोज जोरावर होता हूं। अब कहीं कमजोर हूं तो मैं इबादत ना करूं, मैं मिनिस्ट्री ना करूं। इबादत कलीसिया के साथ मिलकर, बाकी सब चीजें दूसरे नंबर पर। एक शख्स ने मसीह को कहा मैं तेरा शागिर्द बनना चाहता हूं, मुझे शागिर्द बना। उसने कहा जा मेरे पीछे। सभी बताइए उसने क्या? मैं अपने बाप को जरा दफन कर रहा हूं, फिर आता हूं तेरे पास, पीछे आता हूं। क्या मसीह ने कहा मुर्दे अपने मुर्दों को दफन कर लेंगे, चल मेरे पीछे। तो मुझसे ज्यादा मुर्दे के
उसके ऊपर निकाह किए हुए हैं, समझे? हर चीज अपने वक्त के ऊपर। अब मुझे बताइए, नदब अबीऊ जब मारे गए तो क्या वहां इबादत बंद कर दी? बताइए, नदब अबीऊ का बाप हारून वहीं खड़ा रहा, उनका ताया वहीं खड़ा रहा, समझे? उन्होंने अपने कजन्स को फिर बुलाया, ये डेड बॉडी ले जाओ, जाके बाहर दफना दो, वो ले गए। समझे? आप मुझे बताइए, पतरस के सामने हननिया सफीरा दोनों हलाक हुए, हालांकि बड़े इज्जतदार लोग थे, डोनेशन लेके हाला आए थे, मगर उन्होंने उसमें दगाबाजी की, धोखा की, मारे गए। तो क्या पतरस उनके फ्यूनर पे गया? उसे कहा मैं जनाजा कराता हूं, मुर्दे अपने मुर्दे दफन करेंगे। वो डिसाइबल पीछे रह गया। जो हमें मौका दिया गया है वर्शिप का, अपने कामों से, शादी ब्याह से ज्यादा तरजीह खुदा की हजूरी, इसके ऊपर आग बुझने ना पाए, होली स्पिरिट की फायर बोलिए ना बुझने पाए, तो कैसे जलेगी? ईंधन से। ईंधन क्या है? वर्ड ऑफ गॉड। जितना कलाम सुनेंगे उतनी आग बढ़ेगी, उतने मामूल होंगे। यानी होली स्पिरिट क्राइस्ट के कलाम से आपको और मामूल करेगा, ताकि मसीह के कलाम की बातों को समझ सके, उसमें मामूल हो जाए। ये ईंधन। अब आपको देख ले, जो एवरी संडे कलाम को ध्यान से सुनते हैं, खुद ही देख ले, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप मामूल हैं। आमीन। आप खुद ही देख ले, खुद ही मुझे रिजल्ट बता दीजिए कि कितनी आपको खुशी है, कितने आप। आमीन। यानी होते हैं हम रूहानी, पर दिल ही नहीं करता। होते हैं, गीत आते हैं, पर गाने को दिल नहीं करता। दुआ आती है, हाथ खड़ा करके दुआ, दिल ही नहीं करता। हालांकि आती, पता भी होता है कि हाथ उठाना ये इबादत, नहीं दिल करता। पता भी है कि कलीसिया के साथ गीत गाने, फिर भी राम राम से आई। मज़बा के ऊपर पौलुस कहता, रूह को ना बुझाओ। कलीसियों के अंदर, उन कलीसियों में आग भड़केगी जहां कलाम होगा, और वो ओबे करेंगे, अपनी जिंदगियों में कलाम लेंगे, वो मामूल कलीसिया होगी और वो मामूल खात्म होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बात आप सबको समझ आ गई, आनी चाहिए आप सबको। इसलिए कलाम को भरपूर तवज्जो करने वाले रूह को बुझने नहीं देते। अब वो बुझता कैसे? मैंने बताया, ईंधन नहीं होगा। दूसरी बात, अभी ऊपरी आग दिलाएंगे, इससे भी बुझ जाएगी। ऊपरी आग का मतलब है कि कोई गीत गा रहा है, पर उसको आवाज साथ अच्छा आता है, पर रूह से मामूल नहीं है, तो ये ऊपरी आग, ये ऊपरी, मतलब उसको बाजा आता है, तबला आता है, गाना आता है, पर रूह में नहीं, ये ऊपरी आग। अगर बाजा तबला भी आए, रूह से मामूल हो, ये हेवन की फायर उसके अंदर। इसलिए मैं कहता हूं रोज रोज ये आग बरतनी चाहिए, तो ये ऊपरी आग स्टेन फायर नहीं होनी चाहिए। इससे आग बुझेगी। और किससे आग बुझेगी? बोलिए। इस शो के खत में लिखा, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। और आगे लिखा है, रूह को रंजीदा ना करो। होली स्पिरिट आपके अंदर है, पर आप बदतमीजी करते हो। हस्बैंड के साथ बदतमीजी, वाइफ के साथ बदतमीजी, बच्चे पेरेंट्स के साथ, बुजुर्गों के साथ बदतमीजी करने वाला शख्स, और वो उसके अंदर रूह हो, अगर है भी तो वो रंजीदा हो जाए। रूह को रंजीदा ना करो। तो बिलीवर होली स्पिरिट को रंजीदा कर देते हैं, गुस्से से, लड़ाई से, हसरत से, बुरी बात से, मुंह से निकालने। बड़े बड़े मैंने खादम भी देखे हैं, जब बोलते हैं लगता ही नहीं खादम, ऐसी रफ लैंग्वेज, हर तरीके से तमीज से बोले। पंजाबी भी वो पहले दर्जे की बोलेंगे जो कभी बाप दादा भी ना बोली हो, समझे?
وہ بھی اندازہ کریں. بھول ہی جاتے ہیں کہ ہمارے اندر روح ہے. کا غصہ تو کر، گناہ نہ کر. غصہ کا مطلب ہے آپ اظہار کر سکتے ہیں، مگر یہ نہیں کہ آپ کے منہ سے اونٹ پٹنگ نکلے، روح کو رنجیدہ کرتے ہیں، آگ بجھ جاتی ہے. 59 چیپٹر یہ سارا لکھا ہے. بنی اسرائیل نے خدا کے روح کو غمگین کیا، رنجیدہ کیا. بھی تمہیں مصر سے نکال کے لایا ہے، لیڈ کر رہا ہے، غلامی کے ملک سے نکال کے لایا ہے، اور تو اس کو وے نہیں کر رہے ہولی اسپرٹ کو. تو لکھا ہے انہوں نے خدا کے روح اقدس کو غمگین کیا. تو کیا روح وہاں رہے گا؟ وہاں کام کرے گا؟ آگے لکھا ہے وہ ان کا دشمن ہو گیا، اور آگے لکھا ہے ان سے لڑا. سمجھے؟ وہ ان کا دشمن ہو گیا. ہونا چاہیے کون خدا کے روح کے اگینسٹ بولے، کلام کے خلاف جائے؟ کون رنجیدہ اس کو کرے؟ کون؟ انہوں نے غمگین کیا، وہ ان سے لڑا. اور ہسٹری آپ پڑھ لیں کہ وہ سیری میں چلے گئے، تباہ ہو گئی قوم. ہولی اسپرٹ کے گئے، اسے لکھا جو روح القدس کے خلاف جائے گا معاف نہیں ہوگا. وہ ان کو کیسے لڑا؟ تو مذبح کے اوپر آگ کوئی نہیں بھڑکائے گا، ایندھن نہیں ڈالے گا، قربانی عبادت نہیں کرے گا. نبا بدیو کی طرح مارے جائیں گے. قوم اسیری میں چلے گی. روح القدس پالوس کو یہ گائیڈ کرتا ہے، لکھ کلیسیا کو کہ روح کو نہ بجانا. روح کو آپ نے جو ریپینٹ کیا نا یہاں بیٹھے ہوئے، یہ روح القدس کی وجہ سے. روح القدس آپ کے اندر ہے، آپ عبادت کر رہے ہیں، یہ قائم رہے. ہمیں یہ بولیے قائم، کم نہیں ہو. سمجھے؟ یہ آگ، یہ فلنس دکھے. میرے سامنے یہ بینچ اور دیگر ایک ایک میری طرح، میں ان کی طرح. سمجھے؟ ایک میری طرح، میں ان کی طرح. پیچھے خادم، میں ان کی طرح، یہ میری طرح. روح القدس کو بجھنے، آگ کو نہیں دینا. تو یہ کیسے؟ ایندھن سے، آگ سے. اور خدا کا کلام یہ فیڈ ہوتے چلے جائے. ہم فیڈ کر رہے ہیں، ایندھن ڈال رہے ہیں، تاکہ ہمارے مذہبوں پر کلیسیوں کے اندر آگ کی معمولی رہے. وہ ورشپ نہ کرے گا کلیسیا کے ساتھ مل کر. اس کا دل کہتا ہے کہ نہیں کرتا. آگ نہیں لگی ہوئی. اگر آگ لگی ہوئی ہے تو پھر بجھ رہی ہے. بھی آگ بھڑکانے والے بھی موجود ہیں، ہولی اسپرٹ موجود ہے کہ اسے اپنے بندوں کو کھڑا کیا ہے کہ کلام سنایا جائے، ایندھن فیڈ کی جائے. تو ہم فیڈ کر رہے ہیں، اور آپ خود ہی دیکھ رہے جو کلام کو لیتے رہتے ہیں وہ ریگولر ہیں، اور جو نہیں کم وہ کم. اتنا لیول، سمجھے؟ اتنا ہی لیول ہو. اس لیے خداوند آپ سب کو برکت دے. آگ لگی ہوئی ہے، یہ بجھنے نہ پائے. تو کیا ہونا چاہیے؟ معمور. مذبح معمور. اب مذبح کیا ہے؟ میری آپ کی زندگیاں، کلیسیائیں جہاں ہم رہتے ہیں، یہ آگ سے بھرپور ایسے لکڑیاں، ایندھن، کلام بڑھتا چلا جائے، سنتے چلے جائے، آگ بڑھتی چلی جائے، روح سے معمور ہوتے چلے. یہ ورشپ کرنا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ 4 چیزیں مذبح کے اوپر ہمیں نظر آ رہے ہیں. پہلی بات مذبح، دوسری بات قربانی یعنی بلڈ، تیسری بات لکڑیاں، چوتھی بات بولیے آگ. 4 چیز. نمبر 1 مذبح، نمبر 2 بولیے بلڈ یعنی سیکریفائس، نمبر 3 لکڑیاں، کیونکہ شام سے صبح، صبح سے شام یہ دائمی قربانی ہے. سمجھے؟ اس کو جلنا ہے. اور چوتھی فائر. 4 چیز یہ مذبح کے اوپر نظر آئے.
اور آج بھی چالو ہی یہ سٹیپ میں آپ مت میں ہے، یسوع کا خون ہماری زندگیوں کے اندر ہے، کلام کا ایندھن ہمیں مل رہا ہے اور ہولی اسپرٹ کی فائر سے معمول ہو رہا ہے۔ آمین۔ اور لکھا ہے سوکھتی قربانی جلتی رہے، اور جب ساری جل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ راکھ بن جائے، وہ راکھ۔ تو راکھ کو کیا کرنا ہے؟ اسے بھی برتن صاف کر دیں، راکھ کو اکٹھا کرنا ہے۔ ہائی پریسٹ راکھ کو کس کو؟ وہ جو جلی ہے، جو معمولی میں تھا، جو اینیمل نے سیکریفائس دی ہے، وہ راکھ بولیے جمع کی جائے اور کسی پاک جگہ میں اس راکھ کو رکھ دیا جائے، وہ ہولی ہے۔ جملہ سنیں، کیسے نہیں ایسے ایماندار زندہ ہوں گے جنہوں نے ورشپ اٹھائی، ان کی راہ، ان کی ہڈیاں وہ جی اٹھے گی۔ اس لیے ابراہم نے کہا کہ یہ رات بھی ہو جائے گا میرا بیٹا میں لے آؤں گا۔ آمین۔ ورشپ۔ اس لیے فروٹن لوگ، خاص لوگ جو ہمبل ہو جاتے ہیں، تو لکھا ہے کہ وہ شکستہ دلوں کو، بروکن ہارٹ کو، فروٹن دل کو پسند کرتا ہے۔ ورشپ اٹھانے والے ہمبل ہیں اور اپنی زندگی پر ہمبلنس میں رہیں گے، وہ جی اٹھیں گے۔ خاص جو روح سے معمور، وہ خاک، وہ شکستہ۔ اور داؤد کہتا ہے کہ خدا شکستہ روح کو پسند کرتا، اور یہ ڈیفینیشن دیتا ہے شکستہ روح، آگے بولیے، خدا کی قربانی ہے۔ سمجھے؟ بروکن ہارٹ، ہمبل، فروٹن، خاکسار، اس کا مطلب ہے خاکسار کلام سنتے ہیں، ہمبل لوگ، فروٹن لوگ، یہ نہیں ڈھیٹ لڑنے والے، اندر حسد، نفرت، شیطان، دنیا داری، قریانی، فاشی، دنیا داری، دھوکہ، جھوٹ ان کے اندر پایا جائے، ہونا ہے وہ جو ہمبل ہے، ہمبل ہے، فروٹ، خاکسار، شکستہ دل۔ سول بادشاہ خدا کے آگے شکستہ نہ ہوا، گھمنڈ کے اندر خدا کے حکم کو توڑا، اس جادوگرنی کے پاس چلا گیا۔ سمجھے؟ ہمارے ٹی وی چینل کے اوپر بڑے وچ بیٹھی ہوتی ہیں جو ستاروں کا حال بتاتی ہیں، اور آگے سنیے، سوشل میڈیا کے اوپر ایسی ایپس بنی ہوئی ہیں جو ان کو بتاتی ہیں کہ ان کی شخصیت کیسی ہے، وہ کیا ہے، وہ آج سے پہلے کیا ہوں گے، بڑی خوشی سے لگاتے ہیں، بڑی خوشی سے۔ وہ وچکراف پیچھے بیٹھے گوگل کے اوپر، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ سول، آپ خدا کے لوگ ہیں، روح القدس سے پوچھے، کرائسٹ سے پوچھے، آپ کلام پہ عمل کرتے ہیں، اپنی زندگی آپ کی کیوں نہیں پتا؟ وہ طوطے نے بتانا یا سوشل میڈیا کی ایپ نے آپ کو بتانا ہے آپ کنگ ہو، آپ فلاں چیز ہو، آپ کی عمر اتنی ہے، آپ یہ تھے وہ تھے۔ عقل نہیں، کلام نہیں۔ سول جادوگرنی کے پیچھے لگا، خدا کے حکام کو چھوڑ دیا۔ تو لکھا ہے، بولیے، خدا کا روح اس سے الگ ہو گیا، بجھ کے، وہ مذبح بجھ کے، روح الگ ہو گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ بری روح اس کے اندر آئی۔ انہوں نے کہا اب کیا کریں، اس کے اندر سے نکالیں، جو اگلا بادشاہ بننے والا تھا اس کو بلایا گیا، داؤد کو، ورشپر تھا، خدا کے گیت گاتا تھا، ہولی اسپرٹ کی آگ اس کے مرمہ کے اوپر تھی، آ کے گیت گاتا تھا، بدرو بھاگ۔ ہم دعا کرے، گیت گائے، گواہی دے، کوئی ڈیمنز نہیں آئے گی۔ جبکہ داؤد، اس سے بھی گناہ ہوا، اس سے بھی غلطی، اس کو پتا تھا سول سے روح الگ ہو گیا، اس کو معلوم تھا، رونا شروع کر دیا اور لکھا ہے، اے خدا اپنی روح کو مجھ
کتنا بہت رویا. نہ لینا رو، مر جاؤں گا میں، معاف کر دے مجھے، معافی دے دے، آئندہ غلطی نہیں کروں گا. اور واقعی اس شخص نے دوبارہ غلطی نہیں کی. بہت بڑا بادشاہ، مجھ سے پاک روح نہ لے، نہ لے مجھ سے. یہ آگ بجھ جائے گی، میں گیت نہیں گا سکوں گا، میں ساز نہیں بجا سکوں گا، میں ورشپ نہیں اٹھا سکوں گا. میں تو فرشتوں کو حکم دیتا ہوں کہ گاؤ، میں تو اگر ساز نئے ساز بناتا ہوں، اسرائیل کا شین نغمہ ساز ہوں. مجھ سے روح نہ لینا. جن کو ہولی اسپرٹ کا پتا، مجھے ہولی اسپرٹ کا پتا ہے. یہ آگ میرے اندر لگی ہے، 44واں سال ہو گیا یہ آگ جل رہی ہے. اور اگر میں کلام نہیں سناؤں گا تو اس کا مطلب ہے مذبح پہ آگ بجھ گئی یا بجھ رہی. اسی طرح دیگر خاص ساز بجانے والے، گانے والے، آپ سب جو عبادت کر رہے ہیں، آپ کے اندر آگ لگی ہوئی ہے کلام کو سنے، آگ بھر کے، پر آپ کہتے ہیں وہ نہیں آج نہیں، چھوڑو بھائی. تو پھر مذبح پہ آگ تو تھی پر آگ بجھنا شروع. روح کو بولیے نہ بجھاؤ، ڈیمن پیچھے ہی رہیں گے. شعلوں کے آگے آئے. یہ شعلہ ٹکر گیا کسی کو، وہ بھی بندہ عبادت میں آنا شروع ہو جائے. پلیز لو نہ کہ وہ بھی عبادت سے جانا شروع ہو، ہاں آنا شروع ہو، خدا کے پاس آنا شروع ہوگا. روحیں اسی طرح جیتی جاتی ہے. میں نے بتایا رات 3 بجے بہت تھکا ہوا ہوں. وہ بندہ بچ کیسے گیا؟ جس سے میں کاؤنسلنگ کر رہا تھا وہ اور لوگ تھے، پر وہ دور سے ٹک ٹکی باندھ کے میری باتیں سن رہا تھا. 2 گھنٹے اس نے، میرا دھیان چلا گیا. میں نے کہا اتنے دیر سے یہ سن رہا ہے اور کوئی اس سے میں بات نہیں کر رہا. میں نے کہا آپ کا بھی کوئی کویشچن ہو؟ اس نے کہا ہے. تو اس نے مجھے بتایا. میں نے کہا پہلے میں ان کو ڈیل کر لوں پھر آپ سے کرتا. وہ پہلے ہی تیار تھا اور جب بات چیت شروع کی وہ نجات پا. آگ لگی ہو اور کوئی کسی کو تپش نہ آئے، آگ لگی ہو تو کلام نہ نکلے، آگ لگی ہو تو مکاشفہ نہ آئے، آگ لگی ہو تو کوئی گھر بیٹھ جائے. ٹھان لے کہ میں ورشپ کروں گا کیونکہ آگ میرے مذبح پر لگی ہوئی ہے اور میں نے اس کو بجھنے نہیں دینا. شام سے صبح سے شام تو کتنے ہو گئے؟ 24 گھنٹے ہو گئے نا. ابتدائی کلیسیا ہر روز عبادت کرتی. ہم بھی آگ لگی ہو اور اس صرف اتوار کو، یہ ہے، یہ پوائنٹ میں دینا ہے. بھی آگ لگی ہو میرے اندر اور میں کہوں صرف اتوار کو جانا ہے، وہ بھی 1.5 گھنٹہ. ذرا ہونے میں تو 11:15 ابھی کلام شروع ہونا ہے. تو بھائی وہ واقعی وقت تیرا تھا، سمجھے؟ میں چلا جاؤں گا، چلو رہنے دو، میرے بچے کی طبیعت نہیں ٹھیک، سمجھے؟ یہ بہانے ہماری زندگیوں کے اندر صبح سے شام، شام سے صبح ایندھن چلتا رہے، آگ مذبح پہ بھڑکتی رہے اور بجھنے نہ پائے. ابتدائی کلیسیا 120 کی جماعت اور پھر وہ سارے شاگرد منادی کی روح سے معمور ہو گئے. 3000 کی جماعت. خود ہی بولیے رفاقت رکھنے، روٹی توڑنا، دعا کرنا، تعلیم پانے میں مشغول. لکھا ہر روز ڈیلی. بھی آگ مذبح پر پیچھے احبار میں پڑا. یہ ڈیلی سیکریفائس ہے، ڈیلی سیکریفائس ہے. یہاں تک بہت لوگ ابھی پیچھے، بہت. اگر ایسے ہر روز یہاں پر ہونا پھر مانو. ہر روز آ سکتے ہو؟ ہر روز مشکل ہے. ہر روز کوئی آ سکتا ہے؟ ہاں ہر روز آ سکتے؟ ہر روز نہیں آ سکتے تو معمول نہیں.
कैसी मामूर, कैसी आग अंदर लगी हुई, वहां तो मज़बा के ऊपर आग लगी हुई रहती थी, लिखा बुझने ना पाए, जलती रहे, यानी इबादत होती रहे। नौकरी हर रोज करते हो ना, हर रोज हाजिरी लगाते हो इस पेट की खातिर, और अब्दी जिंदगी के लिए, मामूरी के लिए नो। तो फिर मामूर है, फुलनेस में है, बता दे सर। हर रोज आ सकते हो, कहता आ सकते, सुनील आ सकते हर रोज, ये भी कहते हैं हर रोज आ सकते। आप भाई ये लीडर तो कह रहे हैं, समझे। आपको भी कहूंगा तो हाँ ही में जवाब होगा, पर रिजल्ट वो नहीं होगा। हाँ? और यहां मैं कहता हूं भाई टाइम पे आज ही आ जाओ, भी आज नहीं कोई आ सकता, ठीक। जो रेगुलर है वो संडे को आना पसंद करता, समझे। बाइबल स्टडी में, प्रेयर फेस्टिवल में, रिजॉर्सिंग टाइम में, अभी भी 3-4 दिन है। हाँ? तो बाकी दिन भी आपके बिजी हैं, हो सकते हैं, और आप करते हैं। अगर आप अपने घर में भी मामूर हैं तो ठीक बात। हमें ये नहीं है कि यहां पर ही हर रोज आए। अगर आप अपने घर में भी मामूर, आपकी इबादत घर में भी, आपकी इबादत दुआ घर में भी होती है, तो आप मामूर हैं। अब आप मुझे बताइए कि हर रोज इस मसबे पे आग लगी हुई। मुझे पता था, मैंने जब चुप कर रहे थे आपके जवाब को निकलना है। हाँ? मुझे जवाब का पता था। कैसे हो सकता है कि कलीसिया मामूर ना हो? वो हर रोज जमा होते थे, हम भी हर रोज जमा हो सकते हैं अगर कोई हालात ऐसे हों जैसा इब्तदाई कलीसिया पर आज हम अपने घरों में भी इबादत दुआ करके, आप सुबह करते हैं, शाम करते हैं, किसी भी टाइम करते हैं, पर करें जरूर, इनफरादी करें, खानदानी करें, जरूर खुदा के साथ आप बैठिए, शुक्रगुजारी करें, दुआ करें। ये नहीं सिर्फ संडे को, हर रोज इब्तदाई कलीसिया बोलिए, हर रोज रूह से मामूर थी और रूह को पतरस बुझने नहीं देता था। और पौलुस कहता है रूह को ना बुझाओ, सारा एशियाई कोष्ठक उससे बचा के रख दिया। अगर मरकज साथ आया जिसके रूह बुझ रही थी, आउट, चल घर वापिस, चल सिलास मेरे साथ, टीम बदल जाती है। वो जो रूह से मामूर होते हैं, वो जो खुदा के साथ चलते हैं, वो लोग, दाऊद ने कहा रूह मुझसे ना आए। इसलिए आपके पास होली स्पिरिट है, रूह से मामूर होते चले जाए। आखिरी बात, ये साया 58 बाब लिखा, खुदा आला मकानों पे रहता है और उनके साथ भी जो शिकस्त दिल है, फिरौतन है, यानी रूह से मामूर है। इसलिए रोज बरोज रूह से मामूर हो, फुलनेस आपके अंदर दिखे, मामूली दिखे, हर रोज रूह की आग लगी रहे और ये बुझने ना पाए, ये खुदा के कलाम से ये भड़कती चली जाए। आइए खड़े हो जाए और फुलनेस के अंदर शुक्रगुजारी करना चाहिए।